بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا جس موضوع پر بات کرنے کا آپ سب سے مجھے اس بات پر موقع ملا ہے وہ ہے ہمارے روزمرہ کے الفاظ، ہمارے روٹین ورڈز، ہم جن کو کچھ سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے، جو ہماری زندگی میں بہت اہم کردار رکھتے ہیں۔ میں آپ سے ایک واقعہ ڈسکس کروں گا کہ ایک سردار تھا، اس کا بیٹا جوان تھا اور وہ بیمار ہو گیا۔ تو جیسے ہی وہ اس کی بیماری کی مرض جس کو سمجھ نہ آئے، وہ طرح طرح کے طبیب بلائیں اور اس کو چیک اپ اس کا کرواتے رہے، لیکن کسی کے بھی بیماری جو تھی اس کے بیٹے کو وہ اس کی سمجھ میں نہیں تھی آ رہی، کیونکہ وہ ایک سردار کا بیٹا تھا۔ تو عام طبیب تھے، اور جب جب جیسے جیسے جس چیز کو علم ہوتا اس حساب سے وہ طبیب کو بلاتے اور اپنی اپنی کیٹیگری کے حساب سے وہ لوگ اسے چیک کرتے، لیکن کسی کی بھی سمجھ میں یہ بات نہیں تھی آ رہی کہ اس کو مرض کیا ہے اور وہ کیوں یہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اب سردار کا بیٹا تھا اور سردار بھی پریشان اور سارے طبیب بھی پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اتنے میں اسی ایک دو روز میں وہاں سے کسی ایک درویش کا گزر ہوا۔ تو اس درویش نے جب اس بیماری کے بارے میں سنا کہ یہ تو لا علاج بیماری ہے، ایک جوان کو لگ گئی ہے، تو وہ اس سردار کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو سردار نے سوال کیا کہ کیا آپ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ تو اس نے بولا جی ضرور، آپ مجھے اس سے ملوائیں۔ خیر جب وہ سردار اپنے بیٹے کے پاس اس درویش کو لے کے گیا تو انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اسے کچھ پڑھ کر اس کے سینے پر پھونک ماری، اور سردار سے کہا کہ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پاس کھڑے سارے طبیب تھے، سب کو پتا تھا کہ جو ہم نہیں کر پائے وہ ایک درویش کیا کرے گا۔ تو کسی ایک نے بولا وہاں سے بڑا طنزیہ الفاظ میں کہ آپ نے چند الفاظ نہیں پڑھے اور پھونک ایک ماری اور جناب آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، اور ہم تب سے مہینہ ہو گیا ہم لگے ہوئے ہیں ٹھیک کرنے، ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اب وہ بھی درویش تھے، تو کسی کو درویش کا لقب یوں ہی تو نہیں مل گیا۔ تو اس درویش نے اس حکیم کی طرف دیکھ کے بڑے نارمل انداز میں کہا کہ شکل سے تو آپ بہت شریف انسان لگتے ہیں، سمجھدار لگتے ہیں، لیکن آپ کو تو کسی چیز کا علم ہی نہیں، مجھے تو آپ جاہل لگ رہے ہیں۔ تو یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ حکیم صاحب طیش میں آ گئے اور اپنا غصے سے آگ بگولا ہو گئے، اور درویش پر حملہ کرنے والے سچویشن میں آ گئے۔ وہ تو خیر موقع کی سچویشن پر چند آدمیوں نے پکڑا اور یہ سین ہوا یہ وہ۔ اب درویش ہوتا ہے تو اس نے بڑے پیار سے بات سمجھائی۔ اس نے کہا دیکھیں کہ اگر میرے چند الفاظ آپ کی اس موجودہ کیفیت کو، موجودہ حالت کو یوں غصے میں اور طیش میں بدل سکتے ہیں، تو کیا میرے چند مزید الفاظ جو ہیں اس بچے کی طبیعت نہیں ٹھیک کر سکتے؟ تو یہ میٹر تھا کہ بڑے الفاظ ہمارے جو روٹین میٹر میں ہوتے ہیں، ہمارے لائف میں جو ہم بولتے ہیں، بول چال کرتے ہیں، یہ بڑے میٹر رکھتے ہیں کہ ہم نے کیا بولنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے۔ یہ سب باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ وہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ پہلے سوچو پھر بولو، کہ زبان سے نکلے الفاظ کبھی واپس نہیں جاتے۔ تو آپ نے وہ ایک بڑی مشہور ویڈیو بھی ہے، شاید آپ نے دیکھی ہو، کہ ایک اندھا آدمی بھیک مانگ رہا تھا اور اس نے لکھا ہوا تھا کہ وہ اندھا ہے، تو اس کو ایک دو آدمی ہی صرف بھیک دے کے جا رہا تھا، لیکن تبھی وہاں سے ایک لڑکی کا گزر ہوا اور اس نے اس کے جو الفاظ لکھے ہوئے تھے پاس، جو بورڈ اس نے لگایا ہوا تھا اس پہ الفاظ اس نے چینج کر دیے۔ تو جیسے ہی وہ الفاظ چینج ہوئے تو ہر شخص اسے بھیک دینے لگا۔ اب وہ الفاظ یہ تھے کہ میں اندھا ہوں، میں کچھ دیکھ نہیں سکتا، تو اسے کوئی بھیک دے رہا تھا۔ لیکن جب اس لڑکی نے الفاظ بدلے، جو بدلے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ آج کا دن بہت خوبصورت ہے لیکن میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ الفاظ بہت ہارٹ ٹچنگ تھے، جس کو پڑھ کر، جس کو دیکھ کر ہر کسی کا ایک دلی کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم اسے تھوڑا بہت کمپنسیٹ کریں۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، اپنے جو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں آپ انہیں روز روٹین میٹر میں جو بولتے ہیں بڑا سوچ سمجھ کر بولیں۔ یہ الفاظ ہی آپ کی عزت کو بڑھاتے ہیں اور الفاظ ہی آپ کی عزت کو گراتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔